بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام کے احکام قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔ اسلام میں سلام اور جواب اور اس کے احکام۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو۔ تحیت کے لغوی معنی تو کسی کو عمر درازی کی دعا دینے کے ہیں، اور یہاں اس سے اسلامی سلام مراد ہے جو پیغمبر اسلام کی محبوب سنت اور مسلمانوں کا خاص شعار ہے۔ بالعموم سلام کے دو صیغے ہیں، دو طریقے ہیں، سلام علیکم، السلام علیکم۔ اسلام میں سلام کرنا سنت ہے، مگر اس کا جواب دینا واجب کفائی ہے، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام تطوع والرد فریضہ، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اگر چند آدمیوں میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے، باقیوں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی جواب نہیں دے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ جواب کے دو طریقے ہیں، او ردوہا، یعنی وہی الفاظ دوہرا دیے جائیں جو سلام کرنے والے نے استعمال کیے ہیں، دوسرے یا اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جائے جن سے مہر و محبت و احترام ہو جائے، جیسے سلام علیکم کہہ کر سلام کرنے والے کو جواب میں یوں جواب دیا جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر سلام کرنے والے نے کہا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے جواب میں یوں کہا جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بن منذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے، من قال السلام علیکم فہی عشر حسنات، السلام علیکم، جو شخص سلام میں صرف یہ کہے السلام علیکم، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن قال سلام علیکم ورحمۃ اللہ فہی 20 حسنہ، اور جو کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن قال سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہی 30 حسنہ، اور جو کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے سلام کے جواب کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے، ان اللہ عز وجل قال ان البخیل من یبخل بالسلام، بخیل یعنی کنجوس وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہو۔ اللہ اکبر، کنجوس صرف وہی نہیں ہے جو مال کو، دولت کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہو، بلکہ سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتا ہو۔ سلام کے احکام کیا ہیں؟ ایک، چھوٹے، بڑے اور امیر غریب کو سلام کرنا، اور سلام کرنے میں پہل کرنا سنت ہے، یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے، امیر غریب کو سلام کرے، یہی سنت ہے۔ لیکن آج کا ماحول اس کے برعکس ہے، مالدار کو غریب سلام کرے اور بڑے کو چھوٹا سلام کرے، اگر نہ کرے تو اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کیے ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ دوسرے، اگر کسی جماعت میں سے صرف ایک شخص سلام کرے
تو اس سے استحباب ادا ہو جاتا ہے اور یہی حکم جواب کا ہے۔ 3، تھوڑے زیادہ پر سلام کریں، سوار پیدل پر سلام کرے، گھڑ سوار، خچر سوار اور خچر سوار گدھے سوار پر سلام کرنے میں پہل کریں۔ موٹر کار سوار، موٹر سائیکل سوار پر یعنی جو بائک چلا رہے ہیں ان پر، گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ ان پر سلام دیں، اور بائسیکل سوار پیدل چلنے والے کو سلام کریں۔ الغرض ہر اعلیٰ سوار ادنا سوار کو سلام کرنے میں پہل کرے، یعنی اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہے تو وہ پیدل کو چلنے والے کو سلام کرے، اگر کوئی بائک پہ سوار ہے تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ 4، سلام میں پہل کرنے والا خدا اور رسول کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ 5، یہود و نصارہ وغیرہ کفار و مشرکین کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر وہ سلام کریں تو جواب میں وہی الفاظ دہرا دیے جائیں۔ احکام، چند احکام آپ کی خدمت میں بیان کر دی جاتے۔ پہلا سوال، مسجد میں وارد ہوتے وقت سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ سلام کرنا نمازیوں کی توجہ ہٹ جانے کا سبب بنتا ہے، یہ اکثر معمول دیکھا جاتا ہے۔ جواب، بہتر ہے سلام نہ کیا جائے۔ دوسرے، کافر اگر سلام کرے تو جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر لفظ سلام کے علاوہ کوئی اور لفظ بولے تو اسی طرح جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر لفظ سلام کا استعمال کرے تو جواب میں فقط علیک کہیں۔ تیسرے، آیا نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ جواب واجب ہے، لیکن واجب ہے کہ جس طرح سلام کیا ہے اسی طرح جواب دے، پس لفظ سلام کے جواب میں سلام کہے اور علیکم کو نیت میں رکھے، یا پھر سلام علیکم کہے، اور سلام علیکم کے جواب میں احتیاط واجب کی بنا پر سلام علیکم کہے، علیکم السلام نہ کہے، مگر یہ اس صورت میں ہوگا جب جو دوسرے افراد مسجد میں موجود ہوں انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ اگر دوسرے افراد نے سلام کا جواب دے دیا ہے تو آپ کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مسائل کو عوام زیادہ جانیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔